اللہ نے کیا شان عالی ہے کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے غوث نے بچپن میں وہ جوہر دکھائے ہیں، ہمارے غوث نے، اس کی ایکو اور کم کرو، ہمارے غوث نے بچپن میں وہ جوہر دکھائے ہیں، جس قالب میں چاہر روح ڈالی ہے نکالی ہے۔ جسے کہا مر جا تو مر گیا، جسے کہا زندہ ہو جا تو زندہ ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اسے واہ کو سمجھو، تعجب خیز چیز کو جب دیکھتے ہیں تو واہ کا استعمال کرتے ہیں، اردو میں، انگلش میں واو کا استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں ما لاتے ہیں اس کے لیے، ما حسنا ما اجملا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے، تاکید پہ تاکید، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سر بھلا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم امام متقی والنقا، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اٹینشن، توجہ میری طرف، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ حشر میں رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اب ولی کون ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف بات بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بچوں ادھر دیکھو بیٹا، ولی ہے کون، کسے کہیں گے ولی؟ ولی کا معنی آتا ہے ہمدرد بھی آتا ہے، ناصر بھی آتا ہے، حامی بھی آتا ہے، راستہ دکھانے والا بھی آتا ہے، دوست بھی آتا ہے، قریب بھی آتا ہے، رقیب بھی آتا ہے، ساتھی بھی آتا ہے، بہت سارے معنی ولی کے۔ آپ کہو ہم ولی، ہم کہیں ہم ولی، دنیا کا ہر ایک انسان کہے ہم اللہ کے ولی، ہم اللہ کے ولی، لیکن اللہ کے ولی کو پہچانو گے کسے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں سنو، جس کا دل دنیا کی لذتوں سے ختم ہو کر دنیاوی آرائش اور لذتوں سے پاک ہو کر عشق رسول کا مدینہ بن جائے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ اب پہچانو گے کیسے؟ اور آسان کر دیتا ہوں، صوفیہ فرماتے ہیں جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ جس کا چہرہ دیکھ کے جن دیو شیطان اگر یاد آتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جس کی بارگاہ میں رہ کے پانچوں ٹائم کی غائب ہو رہا ہے پیر، اللہ وہ ولی نہیں۔ ولی کون ہے؟ جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آئے، جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی۔ اب آؤ قرآن نے جو کنڈیشن بیان کی ہے ولی کی وہ سنو۔ قرآن کہتا ہے پہلی شرط یہ ہے الذین آمنوا، وہ مومن ہو۔ غیر مومن اللہ کا ولی، غیر مومن اللہ کا ولی، مومن ہو۔ ولی ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ مومن ہو، ایمان والا ہو۔ غیر مومن جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے آسمان میں اڑ کے دکھائے، چاہے کتنے پیروپیکنڈے کرے، وہ اس کا جادو ہوگا، نظر بندی ہوگی، لیکن اس کی یہ کرامت نہیں ہو سکتی، اس کا ولایت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہو۔ اب ہر ایک مومن بھی اللہ کا ولی نہیں، آپ بھی مومن، میں بھی مومن، یہ علماء بھی مومن۔ آپ کہو ہم اللہ کے ولی، ہم کہیں ہم اللہ کے ولی، ہر ایک کہتا ہے ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اب آؤ قرآن سے آگے پوچھتے ہیں، دوسرا جز بتاتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مومن جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ آپ کہو ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، چور کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈکیت کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر رہزن کہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دنیا کا ہر ایک انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، قرآن تو بتا۔ تو قرآن دوسری آیت میں کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ سے ڈرنے والوں میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت ہے وہ عالموں کی جماعت ہے، وہ مولویوں کی جماعت ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ اب آپ کہو گے سید صاحب یہ کیا بات کر دی؟ بہت سارے عالم ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے، بہت سارے علماء ایسے ہیں جو شریعت پہ نہیں چلتے۔ تو یاد رکھو ہر عالم بھی اللہ کا ولی نہیں، ہر مولوی بھی اللہ کا ولی نہیں، ہر حافظ بھی اللہ کا ولی نہیں، ہر قاری بھی اللہ کا ولی نہیں، ہر مفتی بھی اللہ کا ولی نہیں، ہر حدیث پڑھنے والا بھی اللہ کا ولی نہیں، ہر درس کی تفسیر کرنے والا بھی اللہ کا ولی نہیں۔ کون ہوگا؟ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس نے دین سیکھا اور سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا، حدیث کو سیکھا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، اور جاننے کے بعد اپنی زندگی میں عمل کیا، یعنی اس نے حرام پہ بھی عمل کیا، حلال پہ بھی عمل کیا۔ اب جس میں یہ کنڈیشن پالی جائے وہ مومن بھی ہو، عالم بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، جب ایسا مل جائے اس کا دامن پکڑ لو، وہ تمہیں دنیا میں بھی بچائے گا، بعد مرنے کے قبر میں بھی بچائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ کا ولی، اللہ کا ولی کون ہوگا؟ تو میں نے کیا کہا؟ مومن، اللہ سے ڈرنے والا، عالم ہو، غیر عالم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن علم سیکھنے کے لیے صرف مدرسے ہی نہیں ہے، یہ اور بات ہے مدرسے جا کے سیکھا ہو یا اللہ والے نے اپنی نظروں سے پلا دیا ہو۔ بچل کے بولو، میں تمہیں بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اس کی ای کو بھائی صاحب بالکل ختم کر دو، کوئی بات نہیں، مائک بہت اچھا بول رہا ہے آپ کا، ای کو بالکل ختم، آپ کے سمجھ آنی چاہیے بالکل۔ ہاں اب چاہیں تو تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں، بس تھوڑی سی، جو ان کے سمجھ میں آئے سیٹی نہ مارے۔ اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، اگر آپ جاگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں۔ ہم ولیوں میں صرف کرامتیں تلاش کرتے ہیں، ہم ولیوں میں، پیروں میں صرف کرامتیں تلاش کرتے ہیں ہمیں، لیکن کرامت صرف ولیوں کا ایک پہلو ہے، کرامت ولیوں کا صرف ایک پہلو ہے۔ ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اقوال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اطوار سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے افعال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی عبادت سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی ریاضت سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی گفت و شنید سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی 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 جو ہوتا ہے کھانے پینے سے بھی پہچانا جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے سے بھی پہچانا جاتا ہے، چلتے پھرتے ولی پہچانا جاتا ہے۔ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ ہم صرف ولیوں میں کرامتیں تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھو اگر ولیوں میں کرامتیں ڈھونڈو گے، اگر پیروں میں کرامتیں ڈھونڈو گے تو کرامت ڈھونڈنے میں تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے، تمہاری نظریں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ولی کو پہچانے گے کیسے، اور ولی کی زندگیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں، ان کا اقوال و افعال کس کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ تو اب آؤ میں تمہیں پیرانے پیر کی زندگی تمہیں بتاؤں گا۔ پیرانے پیر نے جو ہمیں لیسن دیا ہے، جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے، اس ارشادات کو آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ اگر آپ بیدار ہو گئے ہیں تو مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک شخص ہے جو قائم اللیل صائم النہار ہے، نوجوان رات و رات اللہ کی عبادت، دن و دن روزہ رکھتا ہے، اور بھوک کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اپنی بھوک مٹانے کے واسطے جنگل میں چلا جاتا ہے کہ کاش مجھے کچھ کھانے کو مل جائے اور میرے بھوک کی شدت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس بے شمار انعامات، لیکن پچھلے کے دور میں چلو، پچھلے زمانے میں چلو، کئی روز تک کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، ایک نوجوان ہے، اللہ اکبر، جب اسے بھوک نے زیادہ تڑپایا، بھوک کی شدت نے اسے زیادہ تڑپایا، اللہ اللہ جنگل میں نکل گیا، ایک دریا کے قریب چلا گیا۔ اس وقت ایسا ہوتا تھا دریاؤں میں جو چیز بہتی ہوئی آتی تھی، اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے تھے، وہ ابھرتی ہوئی چیز کو، بہتی ہوئی چیز کو اٹھاتے تھے اور اپنی بھوک کو ختم کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اسی دور میں وہ نوجوان جنم لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان کون ہے؟ جو رات و رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاضات میں مشغول ہے، عبادات میں مشغول ہے، دنوں دن روزے رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ اللہ والا ہے، وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے۔ جب اسے بھوک نے زیادہ ستایا، اللہ اللہ، وہ دریا کے قریب چلا گیا۔ اس نے آتے ہوئے بہتے ہوئے ایک سیب کو دیکھا۔ جو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں تم نے سنا ضرور ہوگا، لیکن جو اس میں سبق ہے وہ سبق میں تمہاری سماعتوں کی
دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس اللہ والے نے، اس نوجوان نے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جو نوجوان ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے، اللہ اللہ عہد شباب پر ہے، اللہ اکبر، اس نے بہتا ہوا سیب کھا لیا، اور جب سیب کھایا تو کہنے لگا ہاؤ ویری مچ ٹیسٹی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لذت دار ہے۔ سیب تو کھا لیا، بھوک کی شدت ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، تھوڑی دور بڑھتا ہے، ضمیر پکار اٹھتا ہے، نفس جاگ اٹھتا ہے، اے نوجوان تو نے سیب تو کھایا ہے، تو نے سیب تو کھایا ہے، اس کی لذت سے تو نے مزہ لیا ہے، تیری بھوک ختم ہو گئی ہے، کیا تو نے سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ مچل کے بولے، ذرا مچل کے بولے، کیا تو نے سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ اللہ اللہ، نفس پکار اٹھا، ضمیر بول اٹھا کہ تو نے اللہ اکبر سیب تو کھا لیا ہے، کیا سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ وداؤٹ پرمیشن تو نے ایک ایپل کو کھایا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مرنا ہے مرنا، جب رسول اللہ کو منہ دکھائے گا تو کیسے منہ دکھائے گا؟ جب اللہ نے تجھ سے پوچھ لیا، تو نے سیب کھایا تھا، بھوک کی شدت کو ختم کیا تھا، لیکن کیا تو نے سیب کے مالک سے اجازت لی تھی؟ اللہ اللہ، اے اللہ اکبر کبیرہ، مانڈلی کے زندہ دل مسلمانوں، میں تمہارے ضمیروں کو جگانا چاہتا ہوں، اللہ اللہ، میں تمہارے ایمانوں میں حرارت پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا اس نے سوچا، اللہ اللہ، ضمیر پکار اٹھا، اللہ اکبر، احساسات جاگ گئے، اللہ اکبر، جذبات نے انگڑائی لی، اللہ اکبر، کہنے لگا مرنا ہے مرنا، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگر سیب کو معاف نہیں کروایا، تجھے موت آ گئی۔ اللہ نے تجھ سے سوال کر لیا کہ آج اللہ اللہ، تو اللہ نے تجھ سے سوال کر لیا، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑی ریاضت کرتا تھا، لیکن حق اللہ کو تو ادا کیا، حق العبد کو ادا نہیں کیا۔ اے لوگوں سوچو سوچو، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، صرف داڑھی رکھنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا ایک پہلو یہ ہے، ایک بات یہ یاد رکھو، بہتی ہوئی چیز کو اٹھا لینا یہ چوری نہیں کہلاتی ہے، یہ جرم نہیں کہلاتا ہے، لیکن یہ فتویٰ ہے، فتویٰ۔ لیکن تقویٰ یہی ہے، تقویٰ اللہ اکبر فتوے سے کہیں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے۔ وہ نوجوان اللہ والا تھا، وہ فتوے پہ عمل نہیں کر رہا تھا، وہ تو تقوی پہ عمل کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے سوچا کہ سیب کو معاف کروانا ہے، دریا کے کنارے کنارے چل دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں ایک اللہ اکبر باغیچہ نظر آتا ہے، جو سیب کا باغیچہ تھا۔ اسی گارڈن میں انٹری کی، انٹری کرنے کے بعد میں کچھ نوکروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ جب نوکروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ بتاؤ تمہارے باغ کا اونر کہاں ہے، تمہارے باغیچے کا مالک کہاں ہے؟ نوکر نے کہا یہی پہ ٹھہر جاؤ، کچھ دیر کے بعد میں مالک صاحب تشریف لے آئیں گے، اللہ اللہ، اس باغیچے کے اونر تشریف لے آئیں گے۔ یہ نوجوان وہیں پہ ٹھہر گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اللہ اکبر ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور جو کچھ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، نوجوان نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہی تو باغیچے کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان جھوم گیا کہ اس کا چہرہ دیکھ کے تو خدا یاد آتا ہے، اس کے چہرے سے تو نورانیت ٹپک رہی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں نوجوان نے کہا السلام علیکہ یا شیخ، سلامتی ہو تم پر اے شیخ۔ وعلیکہ السلام یا شباب، اے نوجوان تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ نوجوان نے خیریت کے بعد میں کہا حضور ایک کچھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اللہ، مجھ سے خطر سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے ایک غلطی واقع ہو گئی ہے، میں اس غلطی کو معاف کروانے کے لیے تم سے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، بزرگوار نے کہا تھا کون سی خطا ہو گئی ہے، کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ نوجوان نے کہا میں نے تمہارے باغیچے سے ایک سیب کھایا ہے۔ اللہ اللہ، بزرگوار نے کہا چوری کر کے کھایا ہے، کیا ڈالی سے توڑ کے کھایا ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں حضور، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے بہتے ہوئے سیب کو اٹھانے کے بعد میں مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اللہ اللہ، بھوک کی شدت نے مجھے تڑپا رکھا تھا، میں نے اسی وجہ سے کھایا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ بزرگوار نے سوچا، شیخ اعظم نے سوچا، اللہ اللہ، اس اللہ والے نے سوچا یار لوگ تو پیٹھی کی پیٹھی لے جاتے ہیں، پیڑ کے پیڑ لے جاتے ہیں، اللہ اللہ، ڈالیے کی ڈالی ہضم کر جاتے ہیں، کسی کو احساس نہیں ہوتا، کسی کے ضمیر میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا، کسی کے ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ نوجوان کیسا ہے جو جوانی کی
دہلیز پر ہے, جوانی کی دہلیز پر جب انسان ہوتا ہے اسے گناہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ اکبر, یہ کیسا نوجوان ہے, اس نے چوری کر کے نہیں کھایا ہے, ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, اللہ اللہ اس کا معاف کروانے کے لیے آیا ہے. بزرگوار نے پہچان لیا یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے, یہ تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ولی کو پہچانتا ہے, ولی کو پہچانتا ہے. یہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی نیک صالح معلوم ہوتا ہے. اللہ اللہ, اس اللہ کے ولی نے کہا تھا, بزرگ نے کہا تھا, نوجوان ہمیں تمہاری بات منظور ہے, ہم تمہاری خطا کو معاف کر دیں گے, لیکن ہمارے پاس کچھ کنڈیشن ہے, ہمارے کچھ شرائط ہے, اس شرائط پہ عمل کرو کہ تو ہم تمہاری خطا کو معاف کر دیں گے. اللہ اللہ, نوجوان نے سوچا ایک سیب کھایا ہے اور اس سیب کی قیمت کتنی ہوتی ہے, 10 20 یا 50 روپے, چھوٹی موٹی قیمت ہے اس کو ادا کر دوں گا, چھوٹی موٹی کوئی شرط ہوگی اس کو پورا کر دوں گا. اللہ اللہ, بزرگ نے کہا, بزرگ کہنے لگا, تمہیں اتنے مہینے یا اتنے سال بروایت مختلف یا اتنے دن تمہیں میرے باغیچے کی خدمت کرنی ہوگی. اللہ اللہ, نوجوان کہنے لگا, یار ایک سیب کھایا ہے, چوری کر کے نہیں کھایا ہے, دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا, سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہوں. یہ بزرگ مجھ پہ کیا کر رہے ہیں, اتنے مہینے کی خدمت مجھ پہ تھوپ رہے ہیں. اللہ اللہ, ضمیر کہنے لگا, یار کیا معاملہ ہے, ایک سیب کی اتنی بڑی قیمت ہوگی, لیکن نفس پکارتا ہے, ایمان میں حرارت پیدا ہو گئی. اے انسان, نوجوان, یہ دنیاوی میٹر ہے, دنیاوی لذت فانی ہے, دنیا سے جانا ہے, رب کو منہ دکھانا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر آج تو نے ان کی شرط کو فالو نہیں کیا, ان کی کنڈیشن کو نہیں مانا, تو تجھے مرنا ہے. یہ سمجھ لے تیرا سیم معاف نہیں ہوگا تو اپنے نانا کو کیا جواب دے گا, اللہ کو کیا جواب دے گا. اللہ اللہ, کہنے لگے, یار یہ دنیا فانی ہے, چند دنوں کی زندگانی ہے. اللہ اللہ, ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, حضور مجھے آپ کی شرط منظور ہے, مجھے آپ کی شرط منظور ہے, مجھے آپ کی شرط. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, حضور مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ زندہ باد, زندہ باد. مجھے آپ کی شرط منظور ہے. اللہ اللہ, دنیا کہتی ہے یہ سیب کی سزا دی گئی, دنیا کہتی ہے یہ سیب کی شرط رکھی گئی, لیکن میرا ایمان کہتا ہے اے لوگوں یہ سیب کی شرط نہیں تھی, اے لوگوں یہ سیب کی سزا نہیں تھی. یہ اللہ والا نوجوان میں اور نکھار پیدا کرنا چاہتا تھا, اس کی ریاضت میں اور تقوی میں اللہ اکبر بلندیاں پیدا کرنا چاہتا تھا. یہ بزرگ اس کو کسی اور مقام پہ پہنچانا چاہتا تھا, اس نے اپنی نظر ولایت سے پہچان لیا تھا. اللہ اللہ, اسے سیطل کرنا چاہتا تھا, اسے کھنگالنا چاہتا تھا, اس کے نفس کی تمام لذتوں کو مارنا چاہتا تھا. اللہ اکبر, اس بزرگ نے کہا, تمہیں اتنے دنوں اتنے مہینے ہمارے باغیچے کی خدمت کرنی ہوگی. اللہ اللہ, اس اللہ والے نے اللہ اکبر نوکروں کو لگا دیا. دیکھو یہ نوجوان کیا کرے گا. اب نوجوان دن میں تو اس کی باغیچے کی خدمت کرتا ہے, لیکن روزوں سے رہتا ہے, تھکنے کے بعد میں سوتا نہیں ہے, راتوں رات اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے, اور سجدے میں جانے کے بعد میں رو رو کر دعائیں کرتا ہے. اللہ اللہ, جب وقت پورا ہو گیا, بزرگ بار روز دیکھتے ہیں, یار یہ نوجوان کیسا ہے. اللہ اللہ, جو دنوں میں روزے رکھتا ہے, اللہ اکبر رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ اللہ, جب وقت پورا ہو گیا, وہ نوجوان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے, اے بزرگ بار, اے شیخ اعظم, ہم نے تمہاری کنڈیشن کو کمپلیٹ کر دیا ہے, ہم نے تمہاری شرط کو پورا کر دیا ہے, اب لہٰذا ہمارے سیب کو معاف کر دیا جائے. اللہ اللہ, اللہ والے نے کہا, بزرگ نے کہا, ہم تمہارے سیب کو معاف کر دیں گے, لیکن اس سے پہلے کنڈیشن اور ماننی ہوگی, ایک شرط کو اور قبول کرنا ہوگا. اللہ اللہ, نوجوان نے سوچا, بہت بڑی شرط اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے, اب کوئی چھوٹی موٹی شرط ہوگی اس کو تو میں بالکل ایسے ہی پورا کر دوں گا. اللہ اللہ, کہنے لگے, حضور بتائیے کیا کنڈیشن ہے, کیا شرط ہے. اللہ اللہ, اس اللہ والے نے کہا تھا, بزرگ نے کہا تھا, I have one daughter, میرے پاس ایک بیٹی ہے, تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. اللہ اکبر, you must marry her, تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی. اللہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. نوجوان نے کہا, کیا شادی کرنی ہوگی. بزرگ نے کہا, اس کی بھی کنڈیشن سن لیجئے, اس کی بھی شرطیں سن لیجئے, اس کی بھی صفات سن لیجئے, اس کی کوالٹی سے آگاہ ہو جائیے. اللہ اللہ, نوجوان نے کہا, بتاؤ کیا کوالٹی ہے. نوجوان نے کہا, بتاؤ کیا صفات ہے. اللہ اللہ, بزرگ نے کہا, تھا میرے پاس
بیٹی تو ضرور ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے, کانوں سے سن نہیں سکتی ہے, زبان سے بول نہیں سکتی ہے, ہاتھ اللہ اکبر ہاتھ سے اپاہج ہے, پیروں سے اپاہج ہے. تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی. نوجوان نے جب اتنا سنا اللہ اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اکبر پوری زندگی کا میٹر ہے, پوری لائف کا میٹر ہے. اگر ایسی لڑکی سے شادی کر لی جائے تو کہاں اٹھائے گا, کہاں بٹھائے گا, کیسے کھلائے گا. اللہ اللہ یہی سوچ رہے, لیکن پھر ضمیر پکارتا ہے, ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے. نوجوان مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے, ہر حال میں اللہ کو منہ دکھانا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر تو نے اس کی شرط کو نہیں مانا یہ تیرا سیم معاف نہیں کرے گا. پھر بتا تو اللہ کو کیسے منہ دکھائے گا, اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا. اللہ اللہ آج ہم سب کچھ کھا جاتے ہیں, پورے گاؤں کا کلہ کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر آج ہم پورے گاؤں کی کالونیاں کھا جاتے ہیں, لیٹرینوں کا جتنا پیسہ آتا ہے وہ سب ہضم کر جاتے ہیں. اللہ اکبر نریگا کے نام پر ہم نے اپنے گھروں کو بنا لیا ہے. ہم اپنے یتیموں کا کھا لیں, ہم اللہ اکبر بیواؤں کا ہڑپ لیں, ہم اپنے بھائیوں کا مار لیں. ارے جھوٹ کے ذریعے, فریب کے ذریعے, سود کے ذریعے, دغابازی کے ذریعے. اللہ اکبر یہ تمام صفات ہمارے اندر ہیں لیکن کبھی ہمارے ضمیر نہیں جاگا, کبھی ہمارے ایمان میں حرارت پیدا نہ ہوئی. اللہ اکبر یہ اللہ کا بندہ کیسا نوجوان ہے, ایک سے ایک چوری کر کے نہیں کھایا ہے لیکن پوری زندگی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے. زندگی اہم نہیں ہے, زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ اللہ کی رضا ہے, ضروری رسول اللہ کی رضا ہے. اللہ اللہ جب اتنا سنا اللہ اکبر ضمیر جاگ گیا, ایمانی حرارت مانگنے لگی. اللہ اکبر اس نوجوان نے کہا حضور مجھے منظور ہے منظور ہے. چل کے بولیے حضور مجھے منظور ہے منظور ہے. اللہ اکبر کبیرہ شریعت کے مطابق, اللہ اکبر شریعت کے اکارڈنگ نکاح پڑھا دیا گیا. اللہ اکبر کیا سمجھ کر نکاح کیا تھا, اللہ 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 کی رضا کو دیکھا تھا, رسول اللہ کی رضا کو مقدم رکھا تھا. اپنے نفس کے بارے میں نہیں سوچا, اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا. سوچا تھا تو کیا سوچا تھا, اللہ کو منہ دکھانا ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ 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 اکبر نوجوان نے کہا مجھے منظور ہے. شادی ہو گئی. جب فرسٹ ملاقات کا نمبر آیا, اللہ اللہ اے بانڈلی کے زندہ دل مسلمانوں, اگر تمہارے جسموں میں گوشت کا لوتڑا ہے, پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے تو ضرور ایمان میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے. اللہ اللہ تمہارے جذبات میں ضرور انقلاب پیدا ہونا چاہیے. اللہ اکبر جیسے ہی کمرے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں لائٹ نہیں جل رہی ہے لیکن اللہ اکبر کبیرہ جو بیٹھی ہے اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے. اللہ اکبر جو ہاتھ پیروں سے اپاہج نہیں بلکہ جنت کی حور معلوم ہوتی ہے, حسن و جمال کی ملکہ معلوم ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اللہ کمرے میں اللہ اکبر پوری روشنی ہے, کمرہ جگمگا رہا ہے. اللہ باہر آ گئے, کہنے لگے حضور جو آپ نے صفات بتائی تھی لڑکی کی, جو کوالٹی آپ نے دلہن کی بتائی تھی وہ صفات تو اس میں نہیں ہے, وہ کوالٹی تو اس میں نہیں ہے. اللہ اللہ کہنے لگے حضور آپ نے آنکھوں سے اندھی بتائی تھی, کانوں سے بہری بتائی تھی, آپ نے زبان سے گونگی بتائی تھی. اللہ 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 اکبر آپ نے تو کریہۃ المنظر بتائی تھی. اللہ اکبر کہنے لگے حضور ہو سکتا ہے گھر والوں سے معلوم کر لو, دلہن کو سجانے میں کئی غلطی تو باقی نہیں ہو گئی, کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے. آج کا نوجوان ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ بتایا کیا تھا, لیکن امانت دیکھو امانت, سچائی دیکھو سچائی, اللہ کے اس بندے کی حقانیت دیکھو. باہر آ گئے, کہنے لگے حضور وہ میری بیوی نہیں ہے, جو صفات آپ نے بتائی تھی وہ صفات اس میں نہیں ہے. اللہ 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 کے ولی نے جب اتنا سنا, بزرگ نے اتنا سنا تو کہنے لگے بیٹا میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا ہے. اللہ اللہ اس کی آنکھیں ضرور ہیں, ہاں وہ نابینا ہے لیکن اس معنی کر ہے اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. اللہ اللہ اے میرے بے شہزادے سن, میری بیٹی اللہ اکبر کان تو ضرور ہے, ہاں وہ کانوں سے نہیں سن سکتی کیونکہ اس نے کوئی خلاف شرع بات آج تک نہیں سنی ہے. اللہ 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 نے اس کو زبان تو دی ہے, ہاں وہ گونگی ہے لیکن اللہ اکبر گونگی اس لیے ہے کیونکہ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے, آج تک اس نے خلاف شرع کوئی بات نہیں کہی ہے. اللہ اللہ ہاتھ پیروں سے اپاہج اس لیے ہے کیونکہ اس نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے ہیں. اللہ اللہ اب ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو. اللہ اکبر جب اتنا پاکیزہ باپ ہو, جملہ دے رہا ہوں جملہ, جب اتنا پاکیزہ باپ ہو, اتنی پاکیزہ ماں ہو, اور جب ایسے تنوں کا ملن ہوتا ہے, جب بغداد میں غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے, بھائی بنا رہے